تو عورتوں کو پتا چلے کہ شوہر کا کتنا خیال کرو. ایک صحابی تھے, سفر میں گئے. جب سفر میں گئے, بہت دن ہو گئے, سفر سے واپس آنے والے تھے, واپس آئے. جس دن وہ شوہر صحابی سفر سے آئے, اسی دن گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا. توجہ کریں آپ, بچے کا انتقال ہونا, سوچے تو صحیح, لیکن وہ عورتیں کیسی تھی, وہ خواتین کیسی تھی. شوہر کے آنے ہی کے دن, کئی دن کے بعد شوہر آ رہا ہے, اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون صحابیہ نے اپنے بیٹے کی میت کو لپیٹ کر چھپا کے رکھ دیا. آپ غور کریں, آج عورتیں چھوٹی چھوٹی چیز کو لمبا لمبا کر کے چھپانا چاہتی نہیں. شوہر کی خوشیوں کو وہ کرکرا کرنا چاہتی آج کل کی خواتین, اللہ ماشاءاللہ. سب نہیں, ننن نے یہ کیا, ساس نے وہ کیا, دیور نے یہ کیا, جیٹ نے یہ کیا, ساری ماں بھارت سنائے تاکہ آنے کے بعد مزہ ہی کرکرا ہو, پھر بیمار بھی بن جائے جھوٹ موٹ کے. خدا جانے کہاں کی یہ نحوست آئی ہمارے معاشرے میں. مسلمان بیویاں تو یہ تھی. شوہر سفر سے آ رہا ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, میت چھپا دی. میں ان ماؤں سے کہتا ہوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو چھپا رہی ہے. ذرا سوچو تو کس مقام پر ہے شوہر کا مرتبہ, کس خیال پر ہے شوہر کی خوشی, کتنی عزیز ہے شوہر کی خوشی کہ ماں نے اپنے سینے پہ کیسے پتھر رکھ کر کے لاش چھپائی ہو, چھپا دیا. شوہر آئے, اچھا پھر صرف چھپایا نہیں, شوہر کے آنے کے وقت غسل بھی کیا, کپڑے بھی اچھے, میت چھپا کر. ماں, سوچو تو صحیح, ماں کا بیٹا مر گیا اور صرف شوہر کی خوشی کے لیے غسل بھی کیا اسی دن, کپڑے بھی پہنے, خوشبو بھی لگائی, بہترین کھانا بھی بنایا. اتنے دن کے بعد میرا شوہر آ رہا ہے تھک ہار کر, اس کو آ کر یہ بات کیسے بتاؤں سیدھا ہنگامے کی, اور اس کا دل کیسے میں دکھاؤں. نہایا دھویا, کپڑے پہنے. اس کا مطلب اسلام میں سنگھار ولیمے میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار شادی میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار جمعہ کرنے جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار سہیلیوں کے یہاں لیا جانے کے لیے نہیں ہے. اسلام میں جو سنگھار ہے عورت کا, وہ شوہر کے آتے وقت کے لیے ہے. فرمایا گیا جو بیوی شوہر کے آنے سے پہلے بنتی سنورتی اس نیت سے کہ میرے شوہر کی پہلی نظر مجھ پہ پڑے گی تو خوش ہو جائے گا, اس عورت کو رات بھر نفل عبادت سے زیادہ بننے سنورنے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بننے سنورنے میں کوئی ناجائز چیزوں کا استعمال نہ کرے. عورتوں کو بننا سنورنا چاہیے, ان کے لیے عبادت ہے اگر وہ شوہر کے لیے, لیکن شوہر کے لیے کون بنتا سنورتا ہے. اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے ولیمے کے لیے, اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے جمعہ کرنے جانے کے لیے, بازار جانے کے لیے, یہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے سب. بہرحال جتنا رونا روئے کم ہے, سن لے بات اختتام کو پہنچتی ہے. غسل کیا, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, اچھا کھانا پکایا. شوہر آئے تو استقبال کیا مسکرا کر. شوہر آئے, دیکھا بیوی خوشبو میں ہے, کھانا بھی اچھا ہے, بٹھا کر ساتھ میں کھایا بھی, کھلایا بھی. کھا کھلا کر کے, یعنی کیا وہ خواتین کی حضور کی تربیت کی برکت تھی. یہاں تو آنے سے پہلے ہی سارے غم, اظہار غم, بلکہ جو نہیں ہے وہ بھی, اور یہاں غم ہے, کھلا رہی ہے, پلا رہی ہیں. جب اس صحابی نے کھایا پیا, بیوی کو خوشبو میں دیکھا, تو فطرت نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے. خوشبو میں, حیا کے پردے میں بات کرنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کا اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورتوں کو مائک پہ ہم گالی دیں, کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھر پہ ہم ماں بہن چھوڑ کر آئے, بیٹیاں چھوڑ کے آئے, اس لیے ہم لوگ عورتوں کی انسلٹ کرنا نہیں جانتے. کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا روپ ایسا ہے جسے ہم سیدہ عائشہ کہتے ہیں, ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں. ہم عورتوں کے سونے اور اٹھنے بیٹھنے کو عامیانہ انداز میں نہیں بولتے, اس لیے کہ ہماری عورت بہت مقدس ہستی کا نام ہے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے, نیک عورت ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, نیک ماں ہے تو پھر اولاد کے لیے جنت ہے, جنت سے کم ہی نہیں. اس لیے ہم جنت کا مذاق نہیں اڑاتے. ہمارے یہاں فکر رضا ہے, فکر غوث الورا ہے, فکر غریب نواز ہے, صوفیہ کا تقدس ہے انداز بیان کا. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہمارے یہاں تو دوپٹوں پہ بھی سلام بھیجا گیا ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. مردوں کی ٹوپیوں پہ سلام نہیں بھیجا گیا, عورتوں کے دوپٹے پہ بشکل سیدہ فاطمہ سلام بھیجا گیا. ہمارا مذہب اور مسلک اتنا ہی ہے. بہرحال جب بیوی کو خوبصورت لباس میں کھانا کھانے کے بعد, پیٹ بھرنے کے بعد دیکھا, فطرت کے تقاضے نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے, اور پھر
قدم بڑھے تو وظیفہ زوجیت بھی ادا کر لیا، اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب غسل سے دونوں فارغ ہوئے، یعنی کہ ساری خوشیاں شوہر کو دینے کے بعد اب شوہر کو لے کر کے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی ہے، یہ صحابیہ ہے جس کا نام ہے ام سلیم، یہ ام سلیم کا واقعہ، سیدہ ام سلیم شوہر کو لے کے بیٹھی کہ ایک بات پوچھنی ہے۔ دیکھو اب غم کی بات شوہر کے سامنے رکھنا کیسے ہے، کس طرح رکھ رہی ہیں؟ کہ ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ اگر کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے، انداز دیکھیں، کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ وقت پر امانت واپس لے لے، تو جس امین کے پاس امانت رکھی گئی ہے کیا اس امین کو امانت والے کی امانت واپس لینے پہ کوئی ناراض ہونا چاہیے، کوئی دکھی ہونا چاہیے، کوئی تکلیف ہونا چاہیے؟ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس نے امانت رکھی وقت آنے پہ امانت واپس لے لی تو پھر دکھ کی کیا بات ہے، جس کی امانت تھی لے لی واپس۔ پھر کہتی ہے کہ سنیں، آپ بھی اللہ کی امانت اور میں بھی، اور ہمارا بیٹا جو تھا وہ بھی اللہ کی امانت تھی۔ کہاں آج وہ امانت اللہ نے واپس لے لی۔ اس شان سے بات سنائی گئی۔ صحابی نے کہا مطلب بیٹا مر گیا؟ کہاں ہے؟ میں نے چھپا دیا تھا، یہ دیکھ۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس لیے کہ اگر آپ آتے اور دکھ کی خبر سناتی، اتنی دور سے آئے تھے، اس دور کا سفر بھی کتنا سفر تھا، کیسا سفر تھا، اتنے دور سے تھک ہار کر کے آئے تھے، اگر پہلی خبر سناتی تو آپ کھاتے کب، آپ وظیفہ زوجیت کب ادا کرتے، آپ بھوکے رہ جاتے، تھکن میں تکلیف ہوتی آپ کو۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے دل پہ پتھر رکھا، ماں ہونے کے باوجود بھی ممتا کا گلا میں نے گھونٹنے کی کوشش کی آپ کی خوشی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر اس صحابیہ کو میرے نبی جنت کی بشارت عطا فرما رہے، شوہر کو خوش کیا، اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ رسول یہ ہے میاں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔